في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد بالنهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي من عذب معين الإسلام أحسنت النية والخلق فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم
الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر، فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا. غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني، أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا. وبه في السيرة ما يشهد في النهج المختار محمد، كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا، كي ندرك بالهدي الحقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي، والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق. وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي، من عذب معين الإسلام أحسنت النية والخلق. فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى، للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى. فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى، للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. दारिस में आने वाले तलबा अगर शुरू से ही दीनी तालीम के साथ असली तालीम का ज़ौक़ रखते हैं और दीनी तालीम में बग़ैर हरज के अगर वो असली तालीम की किताबों के साथ वाबस्ता रहते हैं तो उनके लिए 10वीं 12वीं बीए होना हमारा नज़दीक कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जामिया हाजा में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एक तादाद तलबा की ऐसी निकली है कि जिन्होंने शोबे आलिमियत करते हुए 10वीं 12वीं और बीए तक पास कर लिया है, और वो बच्चे असली तालीम में भी आगे हैं और असली तालीम में दिलचस्पी रखने की वजह से वो हमारे दीनी निसाब की किताबों में भी वो माशाअल्लाह अच्छे ही रहे हैं, कोई इसमें कमज़ोरी महसूस नहीं हुई है। असल मदार है तालिब इल्म के ज़ौक़, शौक़, रग़बत के ऊपर। अगर तालिब इल्म ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा कीमती है तो क्यों न मैं अपने फ़ारिग वक्त को अपनी दीनी तालीम के साथ असली तालीम के अंदर में खर्च करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जामिया ने जब लॉ कॉलेज शुरू किया तो उसमें हमारे जामिया के तलबा माशाअल्लाह उसमें लॉ में भी उनका एडमिशन हो चुका है और लॉ का भी और दूसरे साल में वो चल रहे हैं। यूपीएससी का जो प्रोग्राम है उसके ताल्लुक़ से हम तलबा को तरगीब ज़रूर देते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि भाई यूपीएससी होना ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन डिपेंड है तालिब इल्म के
ذوق، شوق اور محنت پر. اگر طالب علم شوق سے مطالعہ کرے اور یو پی ایس سی کے سلیبس اور یو پی ایس سی کے تعلق سے جتنے بھی مٹیریل ہیں وہ اگر کوئی اچھے آدمی کے رہبری میں، جیسے ہمارے فاروق نائک واڑی ہے، ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس نے اس لائن سے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن فاروق نائک واڑی بھلے نہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن رہبری کرنے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ بہت صالح اور سکسیس نوجوان ہیں. ان سے رابطہ رکھنا چاہیے. دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا کچھ شارٹ کلپس، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگ ہی گیا ہوگا کہ ہم کہاں موجود. ممبئی سے ہماری پوری جماعت 3 دن کے تعلیمی سفر کے لیے ہم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں آئے. یہاں آنے کے بعد جو ہم نے یہاں کے بچوں کے شوق کو یا اسی طریقے سے مدرسے کا جو ماحول دیکھا اور یہاں کے پڑھائی کے نظم و نسق کو جانا تو الحمدللہ بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی. اور الحمدللہ ہم نے یہاں کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا یا پھر ہم نے جو کچھ بھی سوشل میڈیاز پر دیکھا تھا یا پھر یہاں کے پڑھے ہوئے طلباء سے ہم نے وہاں ممبئی کے اندر یا پھر مختلف جگہوں پر ہم نے گفتگو کی تھی، اس سے کہیں زیادہ اچھا یہاں پر لائیو ہم نے دیکھا اس کو. 3 دن کی کم مدت کے اندر ہم نے اپنے علماء کے ساتھ بھی ملاقات کی، ان کی صحبت سے بھی ہم فیضیاب ہوئے اور دیگر تمام چیزوں سے بھی ہم نے فیضیابی حاصل کی. ساری باتیں آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں اکثر ان کے بارے میں لوگوں کا یہی گمان ہوتا ہے کہ ان کو صرف قال اللہ اور قال رسول کی باتیں ہی صرف آتی ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی ہیں. دنیاوی علوم سے یہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں. اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دنیا کا حسین امتزاج، یعنی دونوں کو بیلنس کر کے چلنا، دونوں ڈگری کو، یہ بہت ہی زیادہ یہاں پر پایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اس ادارے میں یہ تمام چیزوں کی سہولیات فراہم کی گئی ہے کہ بچے اپنے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، لیکن دینی ماحول کے ساتھ منسلک ہم ہے. نے کئی طلباء سے بات بھی کیا جنہوں نے اپنی کارگزاری میں بتایا کہ الحمدللہ اس نظام سے ہم بے حد خوش ہیں اور ان سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. کئی بچوں سے میں نے گفتگو کی تو کچھ بچے یہاں پر جو حفظ میں ہیں وہ 10th کا ایگزام دے رہے ہیں اور یہاں پر NIOS یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، اس کے تھرو یہاں سے بچوں کو 10th 12th اور گریجویشن کروایا جاتا ہے. یہاں کے جو طلبہ ہے کالج کے ماشاءاللہ وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، فضائل اعمال بھی پڑھتے ہیں، گشت بھی کرتے ہیں. حتیٰ کہ سننے میں یہاں تک آیا کہ میرے ساتھی کی ملاقات ہوئی تھی کسی صاحب سے، وہ بول رہے تھے کہ یہاں کے جو طلبہ ہیں کالج کے وہ تہجد گزار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا کچھ نمونہ اور کچھ جھلک ہم نے یہاں پایا اس چیز کو کہ اذان ہوتے ہی وہ طلبہ بلا بولے بلا کسی رہنمائی کے فوراً مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں. تقریباً 450 سے 500 بچے یہاں سے گریجویٹ ہو کر گئے ہیں اور نہ صرف گریجویٹ بلکہ فضیلت بھی ان کی مکمل ہوئی ہے. 500 تقریباً ایسے بچے ہیں جن کی فضیلت یعنی دور حدیث شریف مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا گریجویشن بھی مکمل ہوا. پھر اسی طریقے سے ایک خاص بات یہاں پر یہ میں نے دیکھی کہ یہاں کے ہی ایک فارغ طالب علم جو کہ یہیں سے الحمدللہ انہوں نے عالمیت مکمل کی، دین یہیں سے انہوں نے اپنی افتاء بھی مکمل کی اور اس کے بعد ساتھ ساتھ میں انہوں نے 10th 12th اور گریجویشن اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن ماسٹر آف آرٹس تک کہ انہوں نے پوری ڈگری کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد وہ اس وقت ممبئی کے اندر بہت ہی مشہور جگہ حج ہاؤس کے اندر وہ ٹریننگ کر رہے ہیں UPSC کی، یعنی یونین پبلک سروس کمیشن کے اندر وہ IAS کی تیاری کر رہے ہیں. آنے سے آدمی کو ایک احساس اور بیداری پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح اسکول اور کالج بڑے بڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایسی جامعات ہیں جو ان کی مقابلہ بلکہ ان سے 2 قدم آگے ہیں. جو بھی الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں عصری علوم کے وہ سارے یہاں پر میں نے دیکھے. جیسے میڈیکل کے اندر BUMS کے ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ سے بات کی تو اس نے بہت ہی اچھی طریقے سے پورا سمجھایا کہ کیا کیا یہاں پر پیکیج ہے اور کیسے پڑھائی ہوتی ہے ساری چیزیں. پھر اسی طریقے سے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے اندر D فارم دین B فارم اور اسی طریقے سے ہائی اسکولنگ ہے، جونیئر کالج ہے، ڈگری کالج ہے، لا کالج ابھی بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور پھر اسی طریقے سے گرلس ہاسٹل سیپریٹ ہے، بوائز ہاسٹل سیپریٹ ہے. وہ لوگ جو جامعہ کی معاونین میں سے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایسی جگہ اپنی چیزوں کو لگایا جہاں واقعتاً ان کو لگانا چاہیے تھا اور ان کا جہاں جو چیز لگ رہا ہے پیسہ واقعتاً وہ کام میں استعمال ہو رہا ہے. میں ان کے ماں باپ کو بھی جزائے خیر دیتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اپنے جو مومن بھائیوں سے اور مومن ماؤں سے کہ وہ اپنے بیٹے کو بجائے کسی عیسائی کالج یا کوئی بھی دیگر کالج میں بھیجنے سے بہتر ہے عقل کنواں کالج میں بھیجیں. آپ یہاں انشاءاللہ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے، ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور بزرگوں کے صحبت یافتہ بھی رہیں گے. ایک خوبصورت سے یہاں پر مسجد ہے، مسجد کے اندر سب لوگوں کو ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ آباد رکھے،
خوشحال رکھے حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، اور ناپاک سازش کرنے والے کی سازشوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔